السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ پہلی کتاب لیکچر 14 حصہ اے۔ حرف جر اسم مجرور، زور سے کہیں حرف جر اسم مجرور، حرف جر اسم مجرور۔ ضمیر یا تو منفصل ہوگا یا متصل۔ ضمیر منفصل کسی اور حرف کے ساتھ مل کر نہیں آتی بلکہ علیحدہ ہوتی ہیں اور وہ سب مرفوع ہوتی ہیں اور زیادہ تر مبتدا کے طور پر آتی ہیں۔ ضمیر متصل ہمیشہ کسی دوسرے کلمے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، کبھی علیحدہ نہیں ہوتی اور وہ منصوب یا مجرور ہوتی ہیں۔ ضمیر اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے تاکہ ہم اسم کو نہیں دہرائیں۔ ضمیر کی جمع ضمائر۔ ضمیر منفصل کی ڈرل کرتے ہیں۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن۔ فعل کی ڈرل کرتے ہیں۔ ذہبا ذہبا، ذہبو ذہبت، ذہبتا ذہبنا، ذہبتا ذہبتما، ذہبتم ذہبتی، ذہبتما ذہبتنا، ذہبتو ذہبنا۔ حامد ذہب، آمنۃ ذہبت، الطالب ذہبا، الطالبات ذہبنا، الطلاب ذہبوا، انت ذہبت، انا ذہبتو، انتی ذہبتی، نحن ذہبنا، انتم ذہبتم، انتن ذہبتن۔ خرجا خرجا، خرجوا خرجت، خرجتا خرجنا، خرجتا خرجتما، خرجتم خرجتی، خرجتما خرجتن، خرجتو خرجنا۔ محمد خرجا، زینب خرجت، اولاد خرجوا، النساء خرجنا، انا خرجت، انت خرجت، انتم خرجتم، نحن خرجنا، انتی خرجتی۔ رجع رجع، رجعوا رجعت، رجعتا رجعنا، رجعتا رجعتما، رجعتم رجعتی، رجعتما رجعتن، رجعتو رجعنا۔ عائشۃ رجعت، حمزۃ رجعا، المسلمون رجعوا، المسلمات رجعنا، انا رجعت، انت رجعتا، انتی رجعتی، نحن رجعنا، ہوا رجعوا، ہیا رجعت، ہم رجعوا، ہن رجعنا، انتم رجعتم، نحن رجعنا۔ صفت کو عربی میں النعت یا الصفت کہتے ہیں، اور جس چیز کی صفت بیان کی جائے اس کو المنوط یا الموصوف کہتے ہیں۔ عربی میں منوط پہلے اور نعت بعد میں آتی ہے۔ نعت اور منوط کے درمیان خاص تعلق ہے۔ نعت کی منوط سے مندرجہ 4 چیزوں میں مطابقت یعنی کہ یکسانیت ضروری ہے، ایک جیسی ہونی چاہیے۔ صرف میں اگر منوط مذکر ہے تو نعت بھی مذکر ہوگی، اگر منوط مؤنث ہے تو نعت بھی مؤنث ہوگی۔ تعداد میں منوط اگر مفرد واحد ایک ہے تو نعت بھی مفرد واحد ہوگی، اگر منوط مثنیٰ 2 ہے تو نعت بھی مثنیٰ 2 ہوگی، اگر منوط جمع ہے تو النعت بھی جمع ہوگی۔ معرفہ معین یا نکرہ غیر معین میں بھی ایک دوسرے کی جیسی ہوں گی۔ منوط اگر معرفہ معین ہے تو نعت بھی معرفہ معین ہوگی، اگر منوط نکرہ ہے غیر معین تو نعت بھی نکرہ غیر معین ہوگی۔ اعراب میں ایک جیسی ہوں گی جو زیر زبر پیش جو ہے آخری حرف پر آتا ہے۔ منوط اگر مرفوع ہے تو نعت بھی مرفوع ہوگی، منوط اگر منصوب ہے تو نعت بھی منصوب ہوگی، اور اگر منوط مجرور ہے تو نعت بھی مجرور ہوگی۔ ہم نے سیکھا ہے کہ مبتدا زیادہ تر مرفوع ہوگی، اس کے آخری حرف پر ضمہ پیش ہوگا۔
اور خبر مفرد ایک لفظ ہو تو نکرہ غیر معین ہوگی۔ ان دو اصولوں کو ذہن میں رکھیں اور پھر ہم یہ جو ہیں جملے ان کا تجزیہ کریں گے۔ الولد الحسن یہ جملہ نہیں ہے، یہ نعت منعوت ہیں۔ آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اچھا لڑکا، خوبصورت لڑکا۔ اگر آپ لڑکا اچھا ہے اس کا ترجمہ کریں گے تو یہ جملہ ہے۔ آپ کیسے کہیں گے لڑکا اچھا ہے؟ الولد حسن، اب یہ جملہ ہے، اس میں مبتدا الولد ہے اور خبر جو ہے حسن ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں، ولد حسن، یہ جملہ نہیں ہے، یہ نعت منعوت ہے۔ آپ اس کا ترجمہ کریں گے ایک اچھا لڑکا، ایک خوبصورت لڑکا۔ اگر آپ لڑکا اچھا ہے ترجمہ کریں گے تو یہ جملہ ہے، اس کے لیے آپ کو کہنا پڑے گا الولد حسن۔ صراط مستقیم، یہ جملہ نہیں ہے، یہ بھی نعت منعوت ہے۔ آپ اس کا ترجمہ کریں گے ایک سیدھا راستہ۔ اگر میں کہوں ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے تو یہ جملہ ہے۔ ھذا مبتدا ہے، صراط خبر ہے اور مستقیم نعت ہے۔ محمد الحسن، محمد معرفہ معین ہے یا نکرہ؟ محمد معرفہ ہے، اس لیے الحسن بھی معرفہ ہے کیونکہ یہ نعت ہے اس کی۔ آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اچھا محمد، خوبصورت محمد۔ اگر آپ محمد اچھا ہے ترجمہ کریں گے تو یہ جملہ ہے، اس کے لیے آپ کو کہنا پڑے گا محمد حسن۔ ہینڈ بک جو ہے پہلی، اس کے صفحہ 19 پر آپ اپنی توجہ تھوڑی مرکوز کریں، بہت سارے جملے تو ہم یہاں کر رہے ہیں، اس کو آپ دیکھیں اور اگلے صفحے پہ انگریزی جملے ہیں ان کو عربی میں لکھیں۔ اکثر میں نعت ہے تو یہ خیال رکھیے گا ذرا۔ اللہ عظیم، ہم اکثر صدق اللہ العظیم سنتے ہیں، ہم العظیم نہیں کہتے، ہم العظیم کہتے ہیں، صدق اللہ العظیم، لیکن یہ اللہ العظیم ہے، یہ نعت منعوت ہے۔ عظیم شان اللہ، الرسول الکریم، عظیم یا مہربان رسول، یہ جملہ نہیں ہے، یہ نعت منعوت ہے۔ محمد الرسول الکریم، محمد عظیم مہربان رسول ہے، یہ جملہ ہے۔ حامد رجل طیب، حامد معرفہ معین ہے اور رجل نکرہ غیر معین ہے۔ حامد رجل کا ترجمہ کیا کریں گے؟ حامد ایک مرد ہے، یہ جملہ ہے۔ حامد رجل طیب، حامد ایک اچھا مرد ہے۔ حامد مبتدا، رجل خبر اور طیب نعت ہے۔ حامد العالم رجل طیب، عالم حامد ایک اچھا مرد ہے۔ حامد مبتدا، العالم نعت، رجل خبر اور طیب نعت ہے۔ پچھلی دفعہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں اور اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ مضاف مضاف علیہ ایک مرکب ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہوگا، مضاف اور پھر فوراً اس کے بعد مضاف علیہ، درمیان میں کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا اگر مضاف کے لیے نعت ہے تو بعد میں آئے گی، اور مضاف علیہ کے لیے اگر نعت ہے وہ بھی بعد میں آئے گی، اور دونوں مضاف علیہ کے بعد آئیں گی۔ ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ یہ نعت مضاف کے لیے ہے یا مضاف علیہ کے لیے۔ اس جملے کو دیکھیں، ولد معلم صالح، ولد معلمی کا ترجمہ کیا کریں گے؟ استاد کا لڑکا۔ صالح ولد کے لیے ہے کیونکہ دونوں مرفوع ہیں۔ اب اس کا ترجمہ کریں، ولد المعلم الصالح، استاد کا پرہیزگار لڑکا۔ ہمیں یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ نعت مضاف کے لیے ہے یا مضاف الیہ کے لیے ہے۔ ولد المعلم الصالح، الصالح مجرور ہے، لہذا منعوت کو مجرور ہونا چاہیے۔ المعلمی جملے میں مجرور ہے۔ اب آپ ترجمہ کریں،
ولد المعلم الصالح، پرہیزگار استاد کا لڑکا۔ ولد المعلم الصالح، پرہیزگار استاد کا لڑکا۔ ولد مضاف، المعلمی مضاف الیہ، اور الصالح نعت۔ المعلمی معرفہ معین ہے اور ولد بھی معرفہ معین ہے۔ اصول یہ ہے کہ اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف بھی معرفہ ہوگا۔ مضاف پر کبھی الف لام آل نہیں آئے گا اور نہ ہی اس پہ تنوین آئے گی، اس لیے ولد پر آل نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے معرفہ معین ہے۔ ابن حامد الصادق، حامد کا سچا بیٹا، الصادق ابنو کے لیے ہے، دونوں مرفوع ہیں۔ الصادق پر ضمہ پیش اس بات کی علامت ہے کہ یہ ابنو کے لیے ہے۔ الصادق پر کچھ نہیں ہے تو پڑھنے والے کے پاس دو راستے ہیں، یا تو وہ الصادق کو ابنو کے لیے یا پھر حامدن کے لیے نعت سمجھے گا۔ اگر آپ مصنف ہیں اور آپ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ جو شخص میرا بیان پڑھے وہ سمجھے کہ الصادق ابنو کی نعت ہے، تو آپ الصادق کو لکھیں گے، یعنی کہ اس پر ضمہ پیش ڈالیں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ سمجھے کہ الصادق حامدن کی نعت ہے تو آپ الصادقی لکھیں گے، اس پر کسرہ زیر ڈالیں گے۔ ابن حامد الصادقی، سچے حامد کا بیٹا، الصادقی حامدین کے لیے ہے کیونکہ دونوں مجرور ہیں۔ الصادقی پہ کسرہ زیر اس بات کی علامت ہے کہ یہ حامدین کے لیے ہے۔ نظارت القدیمۃ مکسورۃ، میرا پرانا چشمہ ٹوٹ گیا۔ نظارت مبتدا وہو مضاف، یا متکلم نے نظارت کو نظارتی بنا دیا، یا متکلم مضاف الیہ۔ القدیم نعت، اس پر ضمہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ نظارت کے لیے ہے، اور مکسورۃ خبر۔ ابنہ الاول مہندس، اس کا پہلا بیٹا انجینئر ہے۔ الاول ابنو کے لیے ہے، دونوں مرفوع ہیں۔ ابنو مبتدا وہو مضاف، ہو مضاف الیہ، الاول نعت، اس پر ضمہ پیش اس بات کی علامت ہے کہ یہ ابنو کے لیے ہے، اور مہندسن خبر۔ بیتنا الجدید، ہمارا نیا گھر۔ بیتنا مضاف مضاف الیہ ہے، میں ان کے درمیان کچھ نہیں لا سکتا، گھر پرانا ہو یا نیا اس کے بعد آئے گا۔ نعت الجدید اس کے بعد آئی ہے۔ الجدید پر ضمہ پیش اس لیے ہے کہ یہ بیتو کے لیے ہے۔ اینا کتابک الکبیر، تمہاری بڑی کتاب کہاں ہے؟ کتاب کا مضاف مضاف الیہ ہے، النعت درمیان میں نہیں آ سکتی، اس لیے الکبیر جو نعت ہے کتابو کے بعد آئی ہے، اس پر ضمہ اس لیے ہے کہ یہ کتابوں کے لیے ہے۔ اینا قلمہ المکسور، اس کا ٹوٹا ہوا قلم کہاں ہے؟ اس کا تجزیہ نہیں کریں گے، تھوڑا سا دیکھیں گے صرف۔ قلمہ مضاف مضاف الیہ ہے، المکسور نعت قلموں کے لیے ہے کیونکہ دونوں مرفوع ہیں۔ قلمی الجدید فی حقیبتک الصغیرۃ، میرا نیا قلم تمہارے چھوٹے بیگ میں ہے۔ قلم مبتدا وہو مضاف، یا متکلم نے قلم کو قلمی بنا دیا، یا متکلم مضاف الیہ۔ الجدید نعت، اس پر ضمہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ قلموں کے لیے ہے۔ فی حرف جر، حقیبتی اسم مجرور، وہو مضاف، فی حقیبتی جار مجرور، شبہ جملہ خبر، کا مضاف الیہ، اور الصغیرتی نعت حقیبتی کے لیے ہے۔ سیارتک الجدیدۃ الجمیلۃ، تمہاری نئی گاڑی خوبصورت ہے۔ سیارت مبتدا وہو مضاف، کا مضاف الیہ، الجدیدۃ نعت، اس پر ضمہ پیش اس بات کی علامت ہے کہ یہ سیارتو کے لیے ہے، اور جمیلۃ خبر۔ مبتدا زیادہ تر معرفہ معین اور مرفوع ہوگی، یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔
اور خبر اگر مفرد ایک لفظ ہو تو نکرہ غیر معین اور مرفوع ہوگی۔ فصل الجدید امام المکتبتی، ہماری نئی کلاس لائبریری کے سامنے ہے۔ فصل مبتدا وہو مضاف، نام مضاف الیہ، الجدید نعت ہے، اس پر پیش اس بات کی علامت ہے کہ یہ فصلوں کے لیے ہے۔ امامہ ظرف شبو جملہ خبر اور مکتبتی مضاف الیہ۔ ہینڈ آؤٹ کے صفحہ 20 پر انگریزی جملے ہیں، ان کو عربی میں لکھیں، اکثر میں نعت ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اقرا واکتب، ریڈ اینڈ رائٹ، یہ جملے ان کو لکھنا ہے، ان کو پڑھنا ہے، ان کا ترجمہ کرنا ہے اور ان کا تجزیہ کرنا ہے۔ آج ہم جو پہلے دو کو کریں گے، بعد میں دوسروں کی باری آئے گی انشاءاللہ۔ نحن مسلمون، نحن مبتدا اور مسلمون خبر، جمع مذکر سالم، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ ربنا والاسلام دیننا والنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولنا والقرآن الکریم کتابنا والکعبۃ قبلتنا والعربیۃ لغتنا۔ اللہ مبتدا ہے، رب خبر وہو مضاف، نام مضاف الیہ، واو حرف عطف، اسلام مبتدا، دین خبر وہو مضاف، نام مضاف الیہ، واو حرف عطف، النبی مبتدا، محمد بدل صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خبر وہو مضاف، نام مضاف الیہ، واو حرف عطف، القرآن مبتدا، الکریم نعت، کتاب خبر وہو مضاف، نام مضاف الیہ، واو حرف عطف، الکعبۃ مبتدا، قبلۃ خبر وہو مضاف، نام مضاف الیہ، واو حرف عطف، العربیۃ مبتدا، لغت خبر وہو مضاف، نام مضاف الیہ۔ یہ سارا میں نے یہاں لکھ دیا ہے، آپ اس کو پڑھیں بھی اور لکھیں ضرور۔ ترجمہ ہے، اللہ ہمارا رب ہے اور اسلام ہمارا دین ہے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں اور قرآن ہماری کتاب ہے اور کعبہ ہمارا قبلہ ہے اور عربی ہماری زبان ہے۔ پرانی کتاب میں اس طرح لکھا ہے، الاسلام دیننا واللہ ربنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا والقرآن دستورنا والکعبۃ قبلتنا والعربیۃ لغتنا۔ مجھے لگتا ہے آپ یہ کر سکتے ہیں، تو براہ کرم آپ اس کو کریں، اس کا ترجمہ کریں، اس کا تجزیہ کریں، انشاءاللہ میں پر امید ہوں آپ ضرور کریں گے۔ اینا مدرسکم یا اخوانو، بھائیوں تمہارے استاد کہاں ہیں؟ خرج الآن من الفصل وذهب الى المدیر، وہ بھی کلاس سے نکلے اور وہ پرنسپل کے پاس چلے گئے۔ خرجہ فعل ہے، اب اس جملے میں کہیں آپ کو خرجہ کی فاعل نظر آ رہی ہے؟ نہیں نظر آ رہی ہے، کیونکہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگی۔ فاعل مستتر ہے، تقدیرہ ہوا ہے، من الفصل جار مجرور ہے، الآن ظرف و زمان ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے، اس میں خبر نہیں ہوگی، اس میں فعل اور فاعل ہوتا ہے۔ واو حرف عطف ہے، ذہابہ فعل ہے، فاعل مستتر ہے، تقدیرہ ہوا ہے، الی المدیر جار مجرور ہے۔ الحمدللہ ہماری آج کی سمری مکمل ہوئی۔ امید ہے کہ بہت ساری چیزیں نئی بھی تھیں اور اچھی بھی تھیں اور کچھ ریویژن بھی بہت اچھے تھے، تو آپ اس کی PDF فائل کو ڈاؤن لوڈ کریں اور جو جملے انگریزی والے ہیں ان کو عربی میں لکھیں، ان میں خیال رکھیں کہ ان میں زیادہ تر جو ہے نعت آئی ہے، اور یہ جو اوپر ہم نے ابھی ذکر کیا اس کا بھی تجزیہ بھی کریں اور اس کا ترجمہ بھی کریں۔